السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے بچوں آپ سب؟ تو آج ہمارا ٹاپک ہوگا وہی جو ہم پہلے پڑھتے تھے۔ تو آپ سوچو گے کہ یہ تو روز ہی وہی بات کرتی ہیں۔ تو ہم نے جیسے پہلے پڑھا تھا کہ ہم سب کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ضروری پوری کائنات میں سب سے امپورٹنٹ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور ہم سب نے کس کو جواب دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ ہم مرنے کے بعد کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اور جو نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایوارڈ دیں گے جنت کا، اور جو برے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہم صحیح طریقے سے اللہ کو نہیں مانتے۔ ہر چیز کو ذہن میں ہمیں یہ رکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ پاورفل اللہ ہے۔ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں وہ مجھے دیکھے گا تو وہ ایسے کہے گا، وہ مجھے کہے گا کہ اس نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں لیکن ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا اللہ کتنا خوش ہوگا، کیونکہ ہمیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، کھانا دینے والا بھی اللہ ہے، پھر بھی ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جیسے کچھ بچے، آپ ان بچوں میں شامل نہیں ہو، کچھ بچے اسکول جاتے ہیں، وہ چیزیں اٹھا کر لے آتے ہیں بچوں کی، کوئی پینسل، کوئی ریزر، کوئی شارپنر۔ کیوں؟ وہ کہیں گے کہ کوئی بچہ نہیں دیکھ رہا تھا، یہ ہمیں ملا ہے، ہم اس کو یوز کر لیں۔ تو بیٹا آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ اور میرے پاس تو یہاں جتنے بھی پیارے پیارے بچے ہیں وہ ایسا کام کبھی بھی نہیں کرتے، کسی کی چیز استعمال نہیں کرتے، کیونکہ ہم کسی کی چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ اور بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھر لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن آپ یہ بات یاد رکھا کرو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ہم جو بھی کوئی کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ آپ چپ کر کے سوچتے ہو کہ بھیا کا پیزا پڑا ہے، چاکلیٹ پڑی ہے، تو آپ وہ کھا لیتے ہو، لیکن وہ سوچتے ہو کہ میں کہہ دوں گا کہ مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو دیکھی بھی نہیں۔ تو آپ نے جھوٹ بھی بولا اور آپ اللہ سے بھی نہیں ڈرے۔ اب بھیا تو نہیں دیکھ رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اسی ٹائم پکڑ لیتے تو کیا ہوتا؟ اگر اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ آپ کو سزا دے دیتے تو کیا ہوتا؟ تو اس لیے جو بھی کوئی کام کریں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جو کوئی کبھی غلط کام ہو جائے، کوئی چیز ٹوٹ جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ فوراً اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، میں ایسے نہیں کروں گا، اور اگر میں ماما بابا کو بتاؤں گا تو وہ مجھے ڈانٹ دیں گے۔ لیکن آپ نے کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لینی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ماما بابا کے دل میں رحم ڈال دیں اور وہ آپ کو کچھ بھی نہ کہیں۔ اور اگر کوئی ماما بابا آپ سے پوچھیں کہ یہ کام آپ نے غلط کیا ہے تو آپ نے جھوٹ بالکل نہیں بولنا، آپ نے سچ بتا دینا۔ آپ کو سچ سے ماما اور بابا سے ڈانٹ تو پڑ سکتی ہے، اور اکثر ماما اور بابا اس بات پہ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ بیٹے نے سچ بولا ہے، لیکن اگر ڈانٹ پڑ بھی جائے گی تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو خوش ہوں گے نا۔ اور اللہ تعالیٰ جب خوش ہوں گے تو وہ ہمیں گفٹ دیں گے، ہمیں جنت ملے گی، ہم جو چاہیں گے وہ کھائیں گے، وہاں جو جیسے بھی کہیں گے اڑیں گے۔ اب کچھ بچے ہوتے ہیں جب وہ پرندوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کاش میں بھی اڑ سکتا۔ تو ہم لوگ، مجھے بھی ایسے ہی دل کرتا ہے کہ کاش میں بھی اڑوں، لیکن جب ہم جنت میں جائیں گے اگر میں کہوں کہ میں اڑنا چاہتی ہوں تو وہ فوراً میرے اللہ تعالیٰ پر لگا دیں گے اور میں اڑوں گی۔ تو اسی طرح آپ بھی، اور جیسے کہ بچوں کو پسند ہوتی ہے فروٹ، کریم، رشین سیلیڈ، تو وہاں ڈھیر سارے فروٹ اور ڈھیر ساری کریم ملا کر کھائیں گے۔ تو دیکھا یہاں دنیا میں سچ بولنے کا اور اللہ سے ڈرنے کا ہمیں کتنا زیادہ ریوارڈ ملے گا۔ تو جو بچے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ اب جیسے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کچھ بچے روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، کچھ چھپ کر پانی بھی پی لیتا ہے کہ ہمیں تو یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ یہی بات یاد رکھنا کہ ہم نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہوگا کہ اس بچے نے جھوٹ بولا ہے۔ اور بہت سے بچے اکثر ڈر جاتے ہیں تو ماما بابا ان کے ہاتھ میں دھاگا پہنا دیتے ہیں۔ یہ باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی ڈر لگے یا تمہیں کوئی خوف ہو تو فوراً سورۃ فلق، قل اعوذ برب الناس اور سورۃ ناس کو فوراً پڑھ لیا کرو۔ اس کو جب پڑھو گے تو آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ اور آپ کو میں نے یہ بتایا تھا نا کہ آپ نے رات کو 3 بار پڑھ کر اس سورت کو سنا ہے،
سورۃ اخلاص کو 3 بار، سورۃ فلق کو، سورۃ ناس کو، اور یہ آپ نے پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک مار کے پورے جسم پر لگانا ہے۔ اس سے آپ کو کبھی بھی ڈر نہیں لگے گا، اور آپ کو جو چیز چاہیے ہوگی آپ نے وہ ہمیشہ کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ماما بابا سے مانگنے سے پہلے آپ نے وہ اللہ سے مانگنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم وہ مانگ لیں چیز کو۔ جیسے کہ ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہان والوں کا، یعنی جتنی بھی اس دنیا میں تعریفیں ہیں، جو بھی ہم نے شکر ادا کرنا ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، پالنے والا ہے، جو اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان، رحم کرنے والا اور مہربان ہے، سارا کا ساری رحمت اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اور اس سے بعد اور مالکی یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کا، یعنی آخرت کے دن کا بھی مالک ہے، اور اب سب جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں آخرت کے دن بچائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب اور کتاب لیں گے، اللہ تعالیٰ مالک ہیں۔ اور اگلی آیت جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے دعا مانگتے ہیں، یعنی ہم ساری مدد اللہ سے ہی طلب کرتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے وہ کوئی آپ کے فرینڈ کے پاس ہو تو آپ نے اس سے جیلسی نہیں کرنی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ اس کے پاس سے میرے پاس آ جائے، بلکہ آپ نے کہنا ہے ماشاء اللہ، اور ماشاء اللہ کہنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اور پھر وہ جو سوچتے ہیں، اب یہ بات بھی نہیں آپ نے سوچنی کہ آپ کے فرینڈ کے پاس کوئی ٹوائے ہے اور وہ ٹوٹ جائے اور وہ مجھے مل جائے، یا بھیا کے پاس آپ کے کوئی ٹرین ہے یا ٹوائے ہے، آپ سوچو یہ مجھے، تو آپ نے جیلسی فیل نہیں کرنی، اور آپ نے یہ بالکل نہیں سوچنا کہ اس کے پاس سے میں چھین لوں، کیونکہ آپ اس سے لوگے تو وہ رونے لگ جائے گا، یا چھوٹی بہن آپ سے رونے لگ جائے گی۔ تو آپ نے یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ آپ کو جو چیز پسند آتی ہے آپ اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ یہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ مجھے بھی لے دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگو گے تو جو سوچو گے تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور پورا کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم پیار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے پیار کریں گے۔ تو آج بچوں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم نے ایک تو ڈرنا کسی سے نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے اپنی تمام کی تمام دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ، اور آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ جب کبھی ڈر لگے تو آپ نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو پڑھ لینا ہے، آپ بریو بوائے بن جاؤ گے یا بریو گرل بن جاؤ گے، آپ کو کبھی ڈر نہیں لگے گا۔ تو پھر جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہم سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہم پیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر راستہ آسان کر دیں گے، ہر مشکل ہماری آسان ہو جائے گی۔ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام مشکل ہے یا میرا ہوم ورک مشکل ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے اللہ تعالیٰ یہ میرے لیے آسان کر دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا فوراً قبول کر لیں گے، کیونکہ آپ چھوٹے بچے ہو، چھوٹے بچوں کی تو اللہ تعالیٰ ویسی دعائیں بہت زیادہ قبول کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے اور اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دینے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا، اور پھر جب آپ کو ریوارڈ ملے گا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے آپ سے، تو آپ کو جنت ملے گی، اور جنت میں جیسا آپ چاہیں گے ویسے رہیں گے۔ آپ چاہو گے کہ آپ کے پاس ڈھیر ٹوائز ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر سارے ٹوائز دیں گے انشاءاللہ۔